السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 10واں قسط ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم نے اگلے قسط میں سلطان جلال الدین کے یہ خوارزم شاہ کا دور حکومت پڑھنا ہے، تو آج ویسا ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ سلطان علاء الدین تکش کا دور حکومت۔ سلطان تکش نے حد درجہ مہم جویانہ طبیعت پائی تھی۔ اپنے بھائی سلطان شاہ کی وفات کے بعد 589 ہجری میں کامل طور پر مملکت خوارزم کا انتظام سنبھالتے ہی اس نے ریاستی حدود 4 کے اضافے پر توجہ دی۔ خوارزم شاہی اقتدار کے عروج کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت سمٹ کر مختلف ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی اور روز بروز زوال پذیر تھی۔ عراق میں طغرل سلجوقی اقتدار کا آخری نمائندہ تھا۔ تکش نے چند زوردار حملوں کے بعد اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ رے اور ہمدان جیسے اہم شہر بھی اس کے مقبوضات میں داخل ہو گئے اور خوارزمی ریاست کی حدود بغداد کی سرحدوں کو چھونے لگیں۔ خلیفہ ناصر سے جھڑپ۔ یہ صورتحال خلیفہ ناصر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے خوارزم سے مطالبہ کیا کہ عراق کے بعض اضلاع خلافت بغداد کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ تکش نے اسے منظور نہ کیا۔ دونوں مملکتوں کے باہمی تعلقات روز بروز کشیدہ ہوتے گئے۔ 592 ہجری میں ہمدان کے مقام پر خوارزمی اور خلافتی افواج کے مابین گھمسان کا معرکہ ہوا، جس میں بغداد کی افواج بدترین شکست دوچار ہو کر پسپا ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی تکش اور خلیفہ بغداد کی فوجوں میں 2 بار معمولی جھڑپیں ہو چکی تھیں، لیکن اس بار خلافتی افواج کو ایسی ضرورت پہنچی کہ انہوں نے پھر کبھی خوارزمی سرحد پر حملے کی ہمت نہ کی۔ پھر بعد میں سلطان جلال الدین کے دور حکومت میں کی تھی، مگر اس میں بھی بدترین شکست دوچار ہو کر پسپا ہو گئے تھے۔ ترکان خطا کی گوشمالی۔ خلیفہ ناصر کا مزاج درست کرنے کے بعد تکش نے ترکان خطا کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ بلا شبہ یہ ایک دشوار تر جنگی مہم تھی، مگر تکش میں حوصلے کی کمی نہ تھی، چونکہ خوارزمی اور غوری حکمرانوں کے تعلقات اب تک کشیدہ رہے تھے اور ترکان خطا جیسے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں کامیابی کے لیے دونوں درباروں کا اتحاد ضروری تھا۔ سو تکش نے اس ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے غیاث الدین غوری کے ساتھ مصالحت کر لی۔ غیاث الدین غوری کے مشورے سے تکش نے خلیفہ بغداد سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش بھی شروع کی۔ خلیفہ بغداد سے بھی اس کا مثبت جواب آیا۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر تکش نے پوری قوت سے ترکان خطا کے مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔ ترکان خطا اس کے لیے پہلے ہی مستعد تھی۔ انہوں نے از خود یلغار کرکے اورگنج کا محاصرہ کر لیا۔ تکش کی افواج نے فصیل بند ہو کر اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ ترکان خطا کی بڑی تعداد ماری گئی اور باقی ماندہ نے پسپائی اختیار کی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ قسط پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔